اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، یقیناً تمہارا معبود ایک ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اور مشارق سارے مشرقوں کا رب ہے۔ سورہ صافات کی اس سے پہلی آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی والصافات صفا، صف باندھنے والے فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، فالتالیات ذکرا، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ تین چیزوں کی قسم کھائی۔ اس کے بعد بتایا کہ ان الہکم لواحد، سنو تمہارا رب ایک ہے، اور وہ رب وہ ہے جو آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے اور سارے مشارق کا رب ہے۔ جس وقت قرآن اترا تو عرب کے اندر مختلف قبیلوں کے الگ الگ معبود تھے، بت بنا کر پوجتے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ دیوتا تھا، یہ ان کا رب ہے، ان کا رب ہے، ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، سب کا رب ایک ہے، اور رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تم دیکھ رہے ہو نا کتنا بڑا آسمان ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اس کے درمیان کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ رب تو وہ ہے جو ان سب کا مالک ہے، اور تم لوگوں نے جو رب بنا رکھے ہیں یہ تو باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت قرآن اترا، سارے معبودان باطلہ کی تردید کیا۔ شرک کی یہ صورت آج بھی موجود ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ الگ الگ مذہب کے ماننے والوں نے الگ الگ دیوی دیوتا رب معبود بنا رکھا ہے۔ سارے دروازے شرک کے اللہ نے پہلے ہی بند کر دیے کہ کوئی بھی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنائے یا اس کی ربوبیت میں شریک اور ساجد دار ٹھہرائے تو اس کا عمل باطل اور مردود ہے۔ رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اب آپ نگاہ اوپر اٹھائیے تو آسمان ہے، نیچے اٹھائیے تو زمین ہے، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان پہاڑ، ندیاں، تالاب، جھاڑ، درخت، کتنی نعمتیں ہیں۔ ان تمام کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ عبادت تو کرتے تھے الگ الگ معبودوں کی، لیکن ان کا جو نفس تھا وہ اس بات کو اندر سے مانتا تھا کہ نہیں، آسمان و زمین کا اور عرش کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔ جگہ جگہ یہ سوال، یہ انداز ہے، کس نے پیدا کیا تم کو؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے۔ شرک کی جو وہ کیفیت مکے کے اندر موجود تھی، آج بھی یہ کیفیت زمین پر موجود ہے، اور قرآن کا وہی پیغام آج بھی اپنی اصلی شکل میں ہے اور کل بھی رہے گا کہ آسمان و زمین کا جو خالق، مالک اور رب ہے وہی اصل ہمارا رب ہے، باقی سب باطل ہے۔ آپ کسی بھی درگاہ پہ چلے جائیے، چاہے جتنی بھیڑ ہو، سوال کر لیجئے کہ بھائی رب کون ہے، تو یہی جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ یہی جواب ہوگا کہ اللہ کی کرنی چاہیے۔ سجدہ کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے۔ اب اس سے جب یہ پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب ماننا یا سجدہ کرنا شرک ہے، تو کہے گا ہاں شرک ہے، لیکن خود اپنے عمل کے لحاظ سے آدمی اپنے بزرگوں یا پیروں کا سجدہ کرتا ہے، یا درگاہوں مزاروں کا کرتا ہے، یا اگر عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے،
یا اگر غیر مسلم ہندو ہے تو الگ الگ مورتیاں، الگ الگ دیوی دیوتا ان کا سجدہ کرتا ہے، بدھسٹ ہے تو گوتم بدھ کی مورتی کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ سارے لوگ جتنے بھی معبود بنا کر رکھے ہیں، چاہے مسلمانوں کے دیوی پیر یا اولیاء کا سجدہ ہو، قبر و درگاہوں کا ہو، یا پھر دوسرے معبودان باطلہ یعنی دوسرے مذاہب کا، سب کے سب باطل ہے۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود جو عبادت کا مستحق ہے وہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہی حق ہے، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ یعنی حق اور باطل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کی وضاحت کیا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ یہ معبود برحق ہے، اس کی عبادت برحق ہے، اس کا سجدہ برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہو، جن کا بھی سجدہ ہو، جن سے بھی مدد مانگی جائے، مختار کل سمجھا جائے، وہ باطل ہے۔ یعنی حق اور باطل کو کتنے سادے انداز میں قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ کی بندگی یہ برحق ہے، غیر اللہ کی بندگی یہ باطل ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ۔ رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی ان کا خالق ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور وہی ساری کائنات کا رازق ہے۔ وما بینہما، آسمان ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان کتنی نعمتیں، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ انسان اگر آسمان اور زمین کے بیچ کی نعمتوں کو خالی گننا چاہے، دولت اور خزانے کو گننا چاہے تو عمر ختم ہو جائے گی، لیکن دولت اور خزانے گن نہیں پائے گا۔ اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اس پر، ان تمام کو شمار ہی نہیں کر پائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آسمان و زمین کے بیچ اب دیکھیں کہ بادل ہیں، بدلیاں ہیں، بارش لے کر کے آتی ہیں، لوگوں کی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ ساری مخلوقات ہیں، اور یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی ہیں۔ تو فرمائے کہ وہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اور مشارق کا رب ہے۔ یہ مشارق کیا ہے؟ سورج ہر روز اپنی نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دن جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ایک کونے سے نکلا دوسرے کونے پہ دن بڑا ہوا، سیدھے نکلا دن چھوٹا ہوا۔ ماہرین فلکیات اچھی طرح سے جانتے ہیں سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور جتنا اس کا دورانیہ رن وے اس کا لمبا ہوگا اتنا دن بڑا ہوگا، جتنا کم ہوگا اتنا دن چھوٹا ہوگا۔ تو فرمائے کہ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، ایک دوسری جگہ کہ رب المشارق والمغارب لا الہ الا ہو، کہ آسمان کے مشرق، سارے مشرق اور سارے مغرب کا رب ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، چاند کے نکلنے کی جگہ الگ ہے، ستاروں کے نکلنے کی جگہ الگ ہے۔ ایک جگہ کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین سورہ الرحمن میں، ایک جگہ کہا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ تو یہ ساری کے ساری قدرت، طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ سورج کو جب جہاں چاہتا ہے، جہاں سے کہتا ہے نکلو ڈوبو۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے،
اور اس کے بعد اپنے رب کا سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر رب سے دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے کہ اب میں کل پھر طلوع ہوں گا مشرق سے، اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ مغرب ہی سے طلوع ہوگا اور پھر وہی قیامت کے قریب ہونے کا دن ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی مخلوق سورج، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کا سجدہ کرتا ہے، چاند سورج ستارے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ تو ان دو آیتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ تمام معبودان باطلہ کی تردید کی گئی، شرک کے سارے دروازوں کو بند کیا گیا، اور سب کے سب گورکھ دھندے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، چاہے کتنا بھی سنہرا لفظ یا معنی استعمال کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ کی توحید کا واضح طور سے بیان ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے، اپنی نعمتوں کو گناتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ سورج اتنا بڑا ہے تو اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا، آسمان اتنا بڑا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے، اور تم جو الگ الگ دیوی دیوتا مورتیاں اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کو پوجتے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے، تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں؟ تو اس انداز میں توحید کو سمجھایا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، پھر اللہ نے ایک مثال دیا، لوگوں ایک مثال دی جا رہی، ذرا سنو۔ مثال دے کر جب بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ جلدی دماغ میں بیٹھتی ہے۔ مثال کیا دیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ان کی کیا حیثیت ہے؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مکھی ایک انتہائی معمولی اور حقیر جانور ہے، مکھی کو آدمی مار دیتا ہے، کھانے پہ نہیں آنے دیتا، مکھی مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ کہا جو اس کی انتہائی حقیر یا معمولی مخلوق ہے، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، یہ سب معبودان باطلہ اگر مل جائیں اور مل کر کے ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اب کتنے بے بس ہیں یہ لوگ، اس کے باوجود دنیا شرک میں پڑی ہے، غیر اللہ کا سجدہ کر رہی ہے، شرک کی وکالت ہو رہی ہے، شرک کے دفاع میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، چیلنج اسلام کو کر رہا ہے، کفر جو ہے دندنا رہا ہے، اذانوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں آزمائش کے طور پہ آئیں گی، لیکن ان سے آدمی اپنی توحید کو مضبوط رکھے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے، اور حق باقی رہے گا، باطل مٹنے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بالکل واضح سی چیز ہے۔ حالات سے، چیلنجوں سے کبھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا ہے، حق ہمیشہ بلند رہے گا اور باطل ہمیشہ پسپا ہوگا، زیر ہوگا، وہ مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہمیں توحید کی عظمت اور بلندی عطا فرمائے اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ان نازک اور کڑے حالات میں بھی ملک کے اندر ہم توحید کو اچھی طرح سے پیش کر سکیں اور بیان کر سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔